اور آ کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے لگے تو زین العابدین نے ان کی باتیں سننے کے بعد سوال کیا، مجھے جواب دو، تم وہ ہو الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ گزشتہ جمعے میں صحابہ کرام کے حوالے سے بیان ہوا تھا، آج کوشش کروں گا کہ اس بات کی تکمیل کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہی امت کا لقب دیا ہے،
کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اس وقت، ان سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوئے کہ آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول کیا، اور پھر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام مختلف جگہ پہ جو اسلام کا پیغام لے کر کے گئے وہ صحابہ ہی تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے جو سب سے پہلے اسلام کے مبلغ بن کر کے آئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ دوسرے علاقوں میں کیسر روم کے پاس دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ یہ جو مختلف جگہ پہ اسلام کا پیغام پہنچایا گیا، جو کہ اسلام ہر انسان کی فطرت کے مطابق، جس میں نیکی کا آدر اور برائی سے روکنا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو ہرقل نے اس سے جب پوچھا تھا تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ہمیں وہ نبی کہتا ہے یأمرنا بالصلاۃ والعفاف والصلۃ والصدق، وہ نبی ہمیں نماز کا آرڈر دیتا ہے، پاک دامنی کا آرڈر دیتا ہے، نیکیاں کرنے کا آرڈر دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ تو یہ امت جو ہے اس دور میں یہ صحابہ کرام تھے، اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں یہ اسلام کی نعمت جو ہے میں نے تمہیں عطا کی ہے، اسے یاد کرو۔ اسلام لانے سے قبل مکہ کے لوگ ہوں یا مدینے کے لوگ ہوں، تھوڑی تھوڑی چیز پہ لڑائی اور جھگڑے اور قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن جب اسلام کا پیغام آیا اور یہ اللہ نے بطور نعمت اپنے مقدس کتاب میں یاد کرایا کہ تم اس سے پہلے کیا تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس سے پہلے تم کیا تھے، تم تو آپس میں
ایک دوسرے کو قتل کرتے، لڑائیاں کرتے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ یہ اسلام کی نعمت آئی تو اسلام نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، کوئی مہاجر ہے مکہ کرنے والا تو انصاری اس کا بھائی بنا دیا۔ جو مکہ سے چل کے مدینے میں آئے، پہلے علیق سلیق نہیں تو آج اخوت میں یہ اتنے تبدیل ہوئے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا تو وہ آگے سے کہتے ہیں، اور یہ اتنا جذبہ، اتنا ایثار ان لوگوں میں تھا، فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ 2 گھر والیاں، یہ اتنا بڑا جذبہ ایثار ان لوگوں میں پیدا ہوا کہ اس طرح کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کے علاوہ آپ کسی کے اوپر اس بات کو فٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان میں جذبہ تھا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں، ہم بحیثیت اہل سنت، بحیثیت اہل حدیث اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک ہے آیت التطہیر، جس کو سب بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، یہ تطہیر کی آیت ہے جسے کہتے ہیں یہ اہل بیت کے لیے ہے، اور اہل بیت ان میں صرف 5 کو شریک کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی مکمل آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے نبی کی گھر والیوں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آیت کا آخری حصہ ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگر قرآن کو لیا جائے تو قرآن میں صرف آپ کی بیویاں ہیں، پھر حدیث نے آ کر کے اس بات کی مزید وضاحت کی، تشریح کی، اور مدح کی بات یہ ہے جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں معاملہ اچھا نہیں تھا، ان حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اگر امی جی عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر کوئی شک رکھتا ہے اور دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ امی جی کے دل کے اندر ان کے بارے میں اچھی بات نہیں تھی، میں اگر بخاری کو لیتا ہوں، مسلم کو اٹھاتا ہوں، تو مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ امی جی عائشہ صدیقہ ہی یہ بتلاتی ہیں کہ فاطمہ تیرے متعلق جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس بات کو بیان کرتی ہے تو امی جی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ اگر بغض ہوتا، حسد ہوتا، ان کے ساتھ محبت اور الفت کا پہلو نہ ہوتا تو کبھی بھی امی عائشہ صدیقہ نے الفاظ کو بیان نہ کرتی، کبھی بھی یہ بیان نہ کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں محبتیں موجود تھیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اس پہ آگے جا کے بات کروں گا کہ آیت تطہیر کو لے کے ہم ایک ہدف تک اس کو رکھتے ہیں، جب کہ قرآن اگر میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اس آیت تطہیر سے پہلے ہی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کی طہارت کو بیان کیا، کبھی آپ کی زبان سے وہ نہیں آیا۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا تم میں کوئی مشکل پیش آ جائے، اور نبی کے صحابہ
تمہیں کسی مشقت میں ڈالوں، لیکن بات یہ ہے لیطہرکم، میں تمہیں بھی اس طرح سے پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح میرے نبی ہیں اس کے ساتھ تم بھی جڑ کے رہتے ہو، اور میں اپنی نعمت کی تم پہ صحابہ تکمیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وہاں تطہیر کو لیتے ہیں، وہاں صحابہ کو اپنی تطہیر کو نہیں لیا جاتا۔ میرا یہ موقف ہے کہ جس طرح اہل بیت پاکیزہ، میرے نبی کے صحابہ پاکیزہ، جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، آپ کو ایمان لایا، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا، پوری کائنات زور لگا دے اور کہے کہ نعوذ باللہ وہ غلط ہے، میں کہتا ہوں جب رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اس حساب سے سب جنتی ہیں، وہ سب جنتی ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اور پھر قرآن تو ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، قرآن کے نزول پہ ایمان رکھتے تھے، اسی طرح سے جو آپ کے ساتھ چلنے والی جماعت تھی وہ بھی ایمان رکھتی تھی، اور نبی کے علاوہ جو آپ کو مار رہا تھا، نبی کے علاوہ جو آپ کے تسلیم کر رہا تھا، وہ مومن ہے اور وہ آپ کے ساتھ تھے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لایا اس بات کے اوپر جو اللہ نے عرش بری سے اپنے رسول پہ نازل کیا، وہ رب کا قرآن ہے۔ والمؤمنون، اور جو آپ کو ماننے والے مومن تھے وہ بھی اس پہ ایمان لے کر کے آئے، اس قرآن پہ، جو اس قرآن کو آج بھی صحیح تسلیم کرتا ہے، جو اس قرآن کو آج بھی صحیح تسلیم کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مومن ہے۔ اور جو قرآن کا آج بھی انکاری ہے، وہ اپنے بارے میں جا کے پتا کرے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے رسول ایمان لایا اس قرآن سے جو آسمان سے نازل ہوا، مومن ایمان لائے، اور اس وقت کے سب سے بڑے مومن کام تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، جنہوں نے آپ کے بدلے میں ماریں کھائی، جنہوں نے اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے، اور جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا صدیق کا، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا اسے تو اپنی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ہوش آ گیا تو مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دیجئے، یہ مارے کھا کے بھی حق کہنے والے۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سورہ یاسین والا ہے اس سے زیادہ ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، مار کھا کے بھی میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرتے رہے۔ یہ صحابہ تھے، کوئی مکہ میں داخل ہوتا ہے تو مکے والے جھپٹ جاتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلام بکریوں کا چرواہا چھوٹے سے قد کا آج بیت اللہ میں داخل ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے، آگے سے مار پٹتی ہے
الرحمن، سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، ابن مسعود مار کھا رہے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ساری مارے کھا کے آپ تک کلمہ حق پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہے۔ آگے چلیے، اور جب سماما بیت اللہ میں داخل ہوئے، آج پہلا دن تھا جب اعلان ہوا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آج جب یہ صدا بلند ہوئی، مکے کے لوگ دوڑے، پکڑے اس کو جس نے بتوں کو خارج کر دیا ہے۔ جب مارنے کے لیے آگے بڑھے، آگے آئے تو کہا ذرا صبر کے ہاتھ لگانا، میں یمامہ کا گورنر ہوں، میری طرف آؤ گے تمہارا گلہ روک لیا جائے گا، جو پہلے آ چکے سو آ چکے۔ یہ صحابہ تھے، اگر میں خباب بن عرب کو دیکھتا ہوں وہ مار کھاتے ہیں، تو اسلام کے لیے آلے یاسر کو دیکھتا ہوں مار کھاتے ہیں، میرے نبی کو کہنا پڑتا ہے اس میں یا آلہ یاسرہ ان موعدکم الجنہ، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ مارے کھا کھا کے کلمہ حق بیان کرتے رہے، اور اس ظلم کی انتہا پہ لکھا گیا کتابوں کے اندر 3 کے علاوہ نعوذ باللہ باقی مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے خون کی آبیاری اسلام کے لیے کی۔ میرے نبی کے بچے قربان کیے، کسی نے بیٹا قربان کیا، کسی نے بھائی قربان کیا، اور اس اماں جی کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، تو پھر بھی آگے بڑھ کے پوچھتی ہے بتلاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ ابھی بھی کہتے ہو نعوذ باللہ کہ وہ دین سے پھر گئے تھے۔ ارے جو نبی کے ساتھ نکل رہے تھے تو میرے رب نے اپنی محبت کی شفقت کی انتہا کر دی، فرشتے بھیجے تو صحابہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ صحابہ کو در اللہ نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے نبی کی جماعت، آپ نوٹ کر لیں، تم اکیلے میدان میں نہیں تھے، تم اکیلے نہیں تھے، آسمان سے نصرت آئی تھی، اور کیا کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے تم قتل کر رہے تھے نا، گویا تمہارا طرف سے وہ قتل نہیں ہو رہے تھے، وہ ہم کرا رہے تھے۔ محبوب یہ جو آپ نے پر مٹی پھینکی تھی، یہ ہم نے اس کو آگے پھینک دیا۔ یہ آزمائش اس وقت صحابہ تھے میدان جنگ کے اندر، اور یہی صحابہ تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، دن کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں ہوتے، اور رات کو کیفیت یہ ہوتی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ تھے راتوں کو ان کی کروٹیں، اللہ ان کی پیٹھ بستروں پہ نہیں لگتی تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رب کو پکارتے۔ اور آج ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، میرے اللہ کو یہ ایمان والے اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کے بارے میں اپنے محبوب سے بھی کہہ دیا، میرے محبوب وَقْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں
آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، مرغی جب اپنے بچوں کو قریب بلاتی ہے تو پروں کو کھولتی ہے، اور میں اس طرح ان صحابہ کے لیے نرمی اختیار کیجئے، ان کو پیار دیجئے۔ اور جب میں مطالعے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات اللہ تعالی ایسے نکات عطا کرتا ہے۔ ایک موقع تھا، یاد رکھنا، میرے اللہ نے قرآن کریم میں جا کے پڑھ لینا، اپنے نبی کی عظمت کو جب بیان کیا، نام نہیں لیا، کبھی آپ کو مدثر، مزمل، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کے الفاظ سے آپ کو بلایا، لیکن آج وہ موقع تھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، فطرتی تقاضا، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ملنے کے لیے چلے آ رہے ہیں، آپ ان سے مخاطب، وہ چلے آ رہے ہیں، آنے والا صحابی ہے۔ جب وہ آئے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کہاں ہے، کائنات کے امام کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ میرے نبی کی نگاہ اٹھی، آپ نے دیکھا اور میرے نبی نے ماتھے پہ بل ڈالا۔ آج ماتھے پہ بل ڈالا، اس نبینا صحابی کو دیکھ کر کے اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کہیں اتنے الفاظ تو نے عطا کیے، لیکن آج جب صحابی کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالا تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ کوئی الفاظ سے مخاطب نہیں کیا، کیا فرمایا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى عبس وتولى۔ اے تیوری چڑھانے والے رسول اللہ، گویا کہ اللہ کو پسند، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو نرم کر دیجئے ان کے لیے، محبت کی انتہا کر دیجئے ان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جن سے رب اتنا پیار کرے، اپنے رسول کو بھی یہ کہہ دے کہ ان کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے، پیار اور محبت کا کرنا ہے، آج پھر ہم نعوذ باللہ ان کی طرف کیوں غلط جملے استعمال کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جو یہ جملے استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنے اماموں کو بھی نہیں سنا کہ ان کے امام کیا کہتے چلے گئے۔ غور کرنا، ایک وہ بندہ ہمارا محدث نہیں ہے یار، لوگوں کا محدث ہے، بہاؤالدین ابو الحسن علی بن حسین الاربلی اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتا ہے کہ ایک دن عراقیوں کا ایک وفد علی بن حسین زین العابدین کے پاس آیا اور آ کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے لگے۔
تو زین العابدین نے ان کی باتیں سننے کے بعد سوال کیا، مجھے جواب دو، تم وہ ہو الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم وہ ہو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ تو وہ عراقی کہنے لگے نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، کہا پھر یہ بتاؤ تم ان میں سے ہو؟ تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، کیا تم ان میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مجھ سے سنو، نہ تم ہجرت کرنے والوں میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، اور پھر میں تمہیں پیغام دیتا ہوں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ تم ان میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو کہتے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے ان کو معاف فرما، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو معاف فرما، جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم ان کے بارے میں کہتے ہو۔ اور کتاب کا نام کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تو پیار کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کی نعوذ باللہ عداوتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹائم کی قلت کی بنا پہ ہم نے 45 کا ٹائم کیا۔ ایک بات بتلانا چاہتا ہوں جسے یاد رکھنا، اگر کسی سے محبت نہ ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، جب محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پہلے بھی ایک دن میں نے بات کی لیکن ادھوری چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی کے بیٹوں میں ابو بکر بن علی کا نام آتا ہے، علی کے بیٹوں میں عمر بن علی کا نام آتا ہے، علی کے بیٹوں میں عثمان بن علی کا نام آتا ہے۔ ایک دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا عثمان بن علی یہ آپ کی دوسری بیویوں سے، فاطمہ سے یہ اولاد نہیں، دوسری بیویوں سے یہ بیٹھے ہوئے ساتھ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، دیکھ کے کہنے لگا ما احسنا، کتنا پیارا ہے یہ، اے علی یہ ہے کون ہے؟ فرمایا ابنی، میرا بیٹا ہے اور اس کا نام عثمان ہے۔ کہا کیوں رکھا؟ فرمایا اللہ نے مجھے پہلا بیٹا دیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا، میرے نبی نے تبدیل کیا، اس کا نام حسن رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاطمہ سے اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا، میں نے پھر حرب رکھا، میرے نبی نے اس کا نام تبدیل کیا، اس کا نام حسین رکھا، اس کے بعد دوسری اولاد، اور میں نے فاطمہ کے بعد جب شادیاں تھے تو مجھے اللہ نے اولاد عطا کی، میں نے جہاں وہ بکر بھی رکھا تھا، عمر بھی رکھا تھا، اس بیوی سے جب بیٹا پیدا ہوا میں نے اپنے یاروں کے نام پہ، اپنے بھائیوں کے نام پہ اس کا نام عثمان رکھا ہے، یہ میرا عثمان بیٹا ہے۔
اس سے آگے چل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اولاد دی. آیا بندہ پوچھنے کے لیے بابا جی کیا نام رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام ابو بکر رکھیے. دوسرا بیٹا جناب حسن کا بابا جی کیا نام رکھیں؟ فرمایا عمر رکھیے. تیسرا بیٹا کہا اس کا نام طلحہ رکھیے. پھر حضرت حسین کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا بیٹا فرمایا نام اس کا عمر بن حسین رکھیے. آگے چل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور زین العابدین. اللہ نے اولاد دی. نام کیا رکھا؟ عمر رکھا. رب نے بیٹی عطا کی. نام کیا رکھا؟ عائشہ رکھا. اس سے آگے چل امام موسیٰ بن جعفر الصادق بیٹا پیدا ہوا. نام عمر رکھا. بیٹی پیدا ہوئی. نام عائشہ رکھا. اور یہ حوالے 3 کتابوں سے تاریخ یعقوبی، کشف الغمہ، علام الورع من امام الطبرسی کے ان کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں یہاں پتہ چلتا ہے نام اسی کا رکھا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. خدا را ان کی طرح ہم بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہیں. اور پھر اہل سنت کو یہ اعزاز ہے آج بتلانا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتا چلے پہلے دور کا اس وقت کا جو شیعہ تھا آج تبدیل ہو چکا. ان کے اپنوں نے بھی کہا وہ کیسا تھا؟ سچا تھا. گروہ کی وجہ سے حضرت علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بھی رکھتے تھے، پیار بھی کرتے تھے. بلکہ ہمارے آئمہ نے تو کتب حدیث کے اندر ایسے راوی بھی موجود ہیں کہ مانے نہ مانے جو شیعہ راوی ہے کس وجہ سے ان کو لیا گیا. ان کا عقیدہ آج کا نہیں تھا. ان کا عقیدہ وہ تھا جو ائمہ دین کا عقیدہ تھا. تو میرے بھائیوں یہ اہل سنت ہی سب کو اکٹھا کر کے چلانا چاہتا ہے. اہل حدیث اہل سنت کا پیغام ہے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیجئے. اپنے ملک میں امن کی فضا پیدا کیجئے. اگر وہ نام رکھتے تھے آپ بھی رکھیے. وہ پیار کرتے تھے آپ بھی کیجئے. اپنے دلوں کو صاف رکھیے کیونکہ اگر آج آپ بات کریں گے ان کے اوپر وہ تو جنت میں جا چکے. آپ اپنی آخرت خراب کریں گے. اللہ ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.